بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق ابن سلمہ عن عبداللہ ابن مسعود قال كنا اذا صلینا خلف النبی نقول السلام علی اللہ وفی روایت زیادت من عبادہ السلام علی جبرائیل و میکائیل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد حضرت حماد سے، وہ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود صحابی سے روایت کرتے ہیں، اسلام کے اولین دور میں کلمات نماز میں جو بعض تبدیلیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور پھر جن کلموں پر آخر میں اتفاق ہوا وہ ہم تک کیسے پہنچے، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کتنی کاوشیں اور کتنی تحقیقات اور کتنی چھان بین ہے کہ اس کا ماضی بھی انہوں نے ہمیں بتایا، اور اس کی موجودہ صورتحال تک وہ کیسے بات پہنچی یہ بھی تعلیم فرمائی۔ چند درسوں کے بعد انشاءاللہ تراویح کے سلسلے میں بھی ہر سال جو بحث ہوتی ہے، بچپنے سے ہم سنتے آئے، 8، 12 اور 20 کی، اور پھر سرکار نے آیا جماعت کے ساتھ ادا کی یا نہیں کی، ان کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں 1-2 درسوں کے بعد تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات ہے التحیات کی، کہ فاتحہ تو وہی فاتحہ جو قرآن میں اتری، ابتدائے اسلام سے وہی پڑھی جاتی تھی، قرآن بھی وہی پڑھا جاتا تھا۔ تسبیح اور سجدے اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں، سنن، نوافل میں غالب طور پہ یہی پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ البتہ تحیات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار نے پہلے کوئی باقاعدہ ہمیں مقرر کلمات کی تعلیم نہ فرمائی، تو اتنا پتہ تھا اس میں تحیہ پڑھنا ہے، اور تحیہ سلام کو کہتے ہیں، تعظیم بجا لانے کو، سلام پیش کرنے کو، اور یہ امتوں میں الگ الگ رہا ہے۔ حضرت آدم کے سامنے بطور تحیہ فرشتوں نے اللہ کے آرڈر سے سجدہ بھی کیا۔ اب وہ سجدہ عبادت تو نہیں تھا کہ وہ غیر خدا کے لیے ہوتا ہی نہیں، شرک تو ہر دور میں شرک ہوتا ہے، جو آج شرک ہے وہ ماضی میں بھی شرک تھا، آئندہ مستقبل میں بھی شرک ہوگا۔ وہ سلام تھا۔ پھر تخت مصر پر آگے آپ صبح سورہ یوسف کے درس میں سنیں گے، برادران یوسف نے خروا لہو سجدا کے الفاظ ہیں، وہ تحیہ پیش کیا سجدے کی صورت میں۔ شریعت محمدی میں یہ تحیہ روک دیا گیا، اہل جنت کا سلام پیش ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وبرکاتہ کہے 10 نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے آگے بعض جاہلوں نے جو اپنے اضافے بڑھا لیے، و جنت حلال و دوزخ، دوزخ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، سلام عربی میں چل رہا ہے اور اس میں بیچ میں وہ فارسی، تو یہ شریعت کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء اور مذاق بن جاتا ہے، یوں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ سلام کرنے میں چونکہ عاجزی کا پہلو ہے، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، جس کو کیا اس کے لیے اگر اس نے سن لیا ہے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور سلام کرنے والا ہے بھی مسلمان، تو اب جواب لوٹانا واجب ہے، لیکن یہاں واجب کا ثواب کم ہے، سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں کہ جس نے پہل کی اس نے عاجزی کی، انکساری کی، اس وجہ سے شریعت نے اس کا ثواب زیادہ رکھ دیا۔ تو یہ تحیہ تھا،
اتنا صحابہ کرام کو بتا دیا گیا تھا۔ اب اس میں وہ کلمات اپنے طور پہ کہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے بندے عاجز اس کے سامنے تحیہ پیش کریں، تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ۔ پھر بعض صحابہ کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، جناب جبریل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر نماز کا پریکٹیکل کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ تو بعض صحابہ کہتے تھے السلام علی جبریل و میکائیل۔ اب بعض صحابہ کرام کا یہ کہنا سرکار نے نماز میں سماعت فرما لیا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کبھی آپ کے دائیں بائیں بھی کوئی نمازی ایسے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، جو قدرے اونچا پڑھتے ہیں کہ آواز جاتی ہے دور تک ان کی۔ فاقبل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد متوجہ ہوئے۔ فقالا، فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ پر تو سلام تب بھیجو جب وہ خود سلام نہ ہو۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، اور یا سلاموں کا وظیفہ جنرل طور پہ مشائخ کرام بتاتے ہیں دکھ درد مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ صبح صبح اپنے گھر بھر کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے پھونک دیا کریں۔ فیضا تشہد احدکم، سرکار نے فرمایا جب تم تشہد پڑھو فلیقل، تو یہ کلمات کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی۔ اللہ تو خود سلام ہے، اس نے تو سلامتی عطا فرمانی ہے، تو اگر تم یہ چاہو کہ وہ سلامتی کی دعا کس کے حق میں کرو تو وہ ہستی زیادہ استحقاق رکھتی ہے جس نے تمہیں سلام کی بارگاہ میں جھکایا ہے، جس نے اس معاشرے میں کہ جس میں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوں کو خدا مان کر لوگ پوجتے تھے، ان جھوٹے خداؤں سے تمہارا پیچھا چھڑا کے جس نے سلام کی بارگاہ میں تمہیں پہنچایا ہے، اس سلام جل جلالہ کے محبوب پر تم سلام بھیجو۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور کہو کہ اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکت بھی۔ پھر تم چونکہ سلام کے بندے ہو، تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، اور بندے کا کام ہے کہ اپنے حق میں بھی دعا کرے۔ پھر یوں کہو السلام علینا، ہم سب پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بھی یہ فرق رکھا ہے عام لوگوں کا اور خاص لوگوں کا۔ جب علینا کہا تو سارے مومنین آ گئے، سلام بھیجنے والا خود بھی ان میں آ گیا اور اس کے ماں سوا جتنے بھی ہیں، ہم سب پر اللہ کا سلام ہو۔ لیکن پھر صالحین کی تخصیص کر دی، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ آج تک مسلم معاشرے میں کتنا پیارا طریقہ چلا آ رہا ہے، کہتے ہیں جی سب حضرات آگے آ جائے، لیکن پھر اس میں جو معززین ہوتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا نظام ہو، جلسہ ہو، سٹیج ہو، میزبان کی طرف سے مہمان اکٹھے ہوں، تو جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے آگے سیٹیں لگائی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آگے تشریف لیں اسٹیج پہ۔ تو ہم پر سلام ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیکوکاروں بندوں پر سلام ہو۔ حالانکہ علینا میں وہ آ گئے، لیکن پھر ان کی الگ تخصیص کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے ہم تک سلام پہنچے۔ مزید آگے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ شروع میں کہتے تھے السلام علی اللہ،
السلام علی جبریل، السلام علی رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ ولکن قولوا، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر التشہد۔ اب دیکھیں اس وقت تو بغیر حضور کے پیچھے اقتداء کرنے والا صیغہ خطاب کا بولے تو سرکار مخاطب خود سامنے موجود تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن تعلیم قیامت تک سب کو یہی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ خالص خدا کی بندگی میں بھی تصور رسول کی تعلیم خود اسلام نے دی ہے۔ تصور اس لیے ضروری ہے کہ اذان کی ادائیگی پر اللہ کے گھر کی جانب اٹھنے والے قدم جو اللہ کی توفیق سے ہیں، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا کہ بت خانوں سے مسجد کا راستہ انہوں نے بتایا۔ پھر اللہ اکبر تحریمہ سے لے کر آخری السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک قیام، رکوع، سجود، پھر اس میں رب کی تسبیح، تحلیل، تحمید اور رب کا قرآن پڑھا جانا، یہ تعلیم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ یہ تو خاص لفظ ہیں نا کہ بندہ خطاب کرے گا تو جس کو پکار رہا ہے اس کا خامخواہ تصور آئے گا۔ مثال کے طور پہ سرکار کی تو ذات ہی بڑی ہے، تعوذ پڑھنے والے کو بتائیں اس مردود کا ایک خیالی تصور آتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا حلیہ بوتھا دیکھا ہوتا تو وہ چہرہ بھی سامنے آتا ذہن میں، شیطان رجیم کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک خیالی تصور تو آتا ہے نا کہ وہ بھی اس طرح بھونڈی شکل کا ایک وہ ہوگا جن، کیونکہ وہ ابو الجن ہے۔ اور پھر اگر آپ پوری نماز کو دیکھیں تو وہ تصور تو خود رسول پاک نے اپنے ایک ارشاد میں دے دیا، بخاری شریف میں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ تحریمہ کہو گے تو تصور کیا ہوگا؟ حضور نے یوں کہی۔ ہاتھ باندھو گے تو تصور کیا ہوگا؟ سرکار نے یوں باندھے۔ رکوع کرو گے تو تصور ہوگا بھئی اتنا جو جھکا ہوں یا یہ جو پڑھ رہا ہوں سرکار نے ایسا کیا۔ الغرض سجدہ، تشہد، التحیات، سلام، پوری نماز سرکار نے اپنا تصور بنا دیا، لیکن رب کے حبیب کے تصور میں یہ رب کی عظیم المرتبت بندگی قرار پائی، کلمہ اسلام کے بعد سب سے اونچی بندگی۔ تو سرکار نے یہ پوری تعلیم دی، اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پر سلام بھیجنا اس لیے اس کی حاجت نہیں کہ وہ خود سلام ہے، اور جبریل پر اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی لانے والے۔ تو جس کی طرف اس نے تمہیں جبریل امین کے ذریعے تعلیم دے کر نماز کی بھیجا، ان پر سلام بھیجو، اپنے آپ پر بھیجو، اور پھر اپنے آپ میں عاموں کا اور خاصوں کا فرق کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا تشہد اور اس کی تعلیم حضرت امام اعظم کی برکت سے، ان کے اساتذہ کی لڑی سے، مشہور زمانہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک یہ فیض پہنچا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ لوگوں، جس نے رسول اللہ کی نماز کی سب سے زیادہ کاپی نقل کرنی ہو وہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ۔ وجہ یہ ہے کہ سفر حضر میں حضور کے خدمت گزار تھے، اور علم کی یہ شان تھی ان کی، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ بخاری شریف میں کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس۔ پھر مشکات شریف کتاب العلم میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی، کہ ہر جمعرات کو مجمع عام میں واعظ فرماتے تھے۔ اس مجمع میں معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جلوہ افروز ہوتے، خلفائے راشدین بھی ہوتے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ کرمانی شارح بخاری نے لکھا ہے کہ علم تو سب پڑھتے تھے سرکار کے پاس، لیکن انہوں نے حضور کی خدمت زیادہ کی ہے۔ آپ کے نالین مبارک، آپ کے وضو کا سامان، مسواک وغیرہ، آپ کا تکیہ، سفر حضر میں یہ اس طرح کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے اتنا نوازا
کہ ایک مرتبہ درخت پر یہ چڑھے مسواک کاٹنے کے لیے، تو جسم بھی دبلا پتلا تھا اور قد میں اتنے چھوٹے یہ تھے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا طویل القامت آدمی بیٹھا ہوتا اور یہ کھڑے ہوتے تو حساب برابر ہوتا۔ تو ان کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر بعض لوگ ہنس پڑے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم انہیں دیکھ کر ہنستے ہو، یہ شخص سراپا علم ہے، علم کا بھرا ہوا تھیلا ہے، اس کے روئیں روئیں میں علم ہے۔ تو صحابہ کرام کے ہاں معیار علم تھا، درجوں کا، بلندی کا، اور پھر یہ درجے تو اتنے ہیں، سورہ یوسف میں آئے گا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا، ہر علم۔ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مخلوق میں یہ سلسلہ رسول پاک پہ جا کے جب اینڈ ہو جاتا ہے تو ان سے اوپر علیم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جی سنت نہیں ہے۔ اس ٹائم جب کوئی انتظار نماز میں بیٹھا ہو تو فقہ اسلامی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہے گویا نماز میں، اسے سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے اور اسے جواب نہیں ملتا تو وہ جواب لوگوں پر واجب نہیں ہے، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح درس و تدریس ہو رہا ہے، نہیں گناہ گار نہیں، سلام کرنے والا تو گناہ گار خیر ویسے بھی نہیں ہوگا، لیکن جواب دینے والا اس سلام کے جواب جو واجب ہوتا ہے نہ دے تو گناہ گار ہوتا ہے، یہاں وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔